ان کی رہائی کے لیے مطالبہ ہو رہا ہے، جبکہ مقدمات موجود ہیں، آئین اور قانون موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں، ان عدالتوں سے ریلیف ملے گا تو آپ کو ریلیف مل جائے گا۔ فوج کی بیشنگ، فوج دشمنی اور فوج مخالفت کے علاوہ یہی آپ کی سیاست کا محور ہے اس پونے 4 سال کے دوران جب آپ وزیر اعظم تھے۔ اور پھر اب جو یہ مستقل 2 سالوں سے حکمرانی آپ کی KPK میں ہے، اور آپ کا جو وہاں نیریٹو ہے، اور آپ کا وزیر اعلیٰ اس وقت جس طرح کی افواج پاکستان کے سربراہ، فیلڈ مارشل، چیف آف ڈیفنس فورسز کی ہرزہ سرائی کر رہا ہے، اور اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ہم فوج کا احترام کرتے ہیں۔ فوج کو، اس کے لیڈر کو، اس کے چیف کو، اس کی تمام ہائرارکی ہے، اس کو پوری دنیا بھر میں ملائن کر رہے ہیں، اس کی کردار کشی کر رہے ہیں، اور اس فوج کے حوصلے کو پست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے پرسنل نیریٹو سے یہ دکھا رہے ہیں کہ پاکستان کی قوم اور یہ فوج الگ الگ ہے۔ آج MKM پاکستان، جو کہ اس ملک کی بڑی جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے، ہم اس نیریٹو کے خلاف ہیں کہ فوج اور عوام میں کوئی فاصلہ ہے، کوئی پرابلم ہے۔ ہم اس نیریٹو کے خلاف آج آپ کے سامنے اس قوم کا نیریٹو پیش کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ فوج ہماری فوج ہے، اس فوج کے ساتھ عوام ہے، ہمیں اس فوج پر، اس کے سربراہ پر فخر ہے۔ اور میں بہت احترام کے ساتھ PTI کے دوستوں سے، ان کے قائد سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اسی فوج کو، اسی جرنیلوں کو، وہ جمہوریت پسند جرنیل آ کر بتاتے تھے، ان کو جمہوریت پسند جرنیل ڈکلیئر کرتے تھے مجمع میں، اسی فوج کے اداروں کے فون کو ٹیپ کرنے کو وہ جائز قرار دیتے تھے کہ یہ بھائی ان کا کام ہے، انہوں نے ہماری سیکیورٹی کرنی ہے۔ اور آج اسی فوج کے سربراہ کے خلاف وہ جو زہر اگل رہے ہیں، صرف اس والی بات پہ کہ آج وہ اقتدار میں نہیں ہے، تو جب اس فوج کو معتبر ہونا ہے تو وہ PTI کو اور PTI کے قائد کو وزیر اعظم بنائیں گے، PTI کو اقتدار میں لائیں گے جب اس فوج کی عزت بحال ہوگی۔ ادروائز اگر وہ فوج ان کو یہ اقتدار نہیں دے پا رہی تو وہ فوج جو ہے دشمن فوج ہو جائے گی۔ یہ تو کسی نے نہیں کیا یہ کام، اور یہ ہو نہیں سکتا ہے کام۔ تو اس لیے چونکہ ایک ہجان سی کی کیفیت پیدا کر دی گئی ہے پورے ملک میں، پوری دنیا بھر میں یہ شو کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے لوگ، پاکستان کے عوام اور فوج جو ہے وہ الگ الگ ہیں۔ اس لیے آج MKM پاکستان، آپ پاکستان کے لوگوں کا، ہم یہاں کی 85% مینڈیٹ رکھنے والی سندھ کے شہری علاقوں کی 85% مینڈیٹ رکھنے والی جماعت ہے، ہم عوام کی یہ رائے، عوام کا یہ موقف ہم پاکستان کے تمام لوگوں کو اور پوری دنیا کے سامنے یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اس فوج پر فخر ہے۔ اور میں لوگ جس پریس کانفرنس کے حوالے سے کرٹیسزم ہو رہی ہے پاکستان کی PTI کی طرف سے اور سوشل میڈیا پہ اور دنیا میں جہاں پر بھی، میں ان دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شکر ادا کریں کہ یہ فوج پریس کانفرنس کر کے آپ کی باتوں کا، آپ کی گندگیوں کا جواب دے رہی ہے۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں، شکر کریں کہ وہ DG ISPR جو ہے وہ استعمال کر کے ان کو لا کر وہ آپ سے باتوں سے جواب دے رہے، ورنہ اس سے بہت کم گناہ کرنے پہ اس ملک میں مائیں اپنے بچوں کو سال سے ڈھونڈتی رہی ہیں، پتہ نہیں چلتا ان کا۔ یہ بہت خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ اتنے بڑے ناجائز الزامات لگانے کے باوجود آج آپ کو صرف فوج جو ہے وہ بات ایک پریس کانفرنس کر کے بتا رہی ہے۔ ہم اس کراچی کے رہنے والے ہیں، ہم نے 40 سالوں میں سب بھگتا ہے،
ساری چیزیں. تو آج تو فوج کا بالکل ریسپانس ہی چینج ہو گیا ہے. تو جو لوگ اس پریس کانفرنس پہ کرٹیسزم کر رہے ہیں مجھے ان کو سن کر دیکھ کر مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو کچھ بھی نہیں پتا، تاریخ کا کچھ بھی نہیں پتا. یہ بہت خوش قسمت ہے وہ کہ آج فوج جس طرح کے آپ الزامات لگا رہے ہیں، جس طرح کی آپ زبان استعمال کر رہے ہیں، جس طرح کی آپ جو کوئی آپ نے کوئی لیول نہیں چھوڑا، اس کے بعد سے پی ٹی آئی ایس پی آر انہی باتوں کا جواب دے رہے تو کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادتی کر دی. بہت خوش قسمت ہے آپ بہت خوش قسمت ہے کہ آج بھی اپنے گھروں میں سو رہے ہیں، آج بھی اپنے پارلیمنٹ کی سیٹیں انجوائے کر رہے ہیں، اور آج بھی آپ اپنے بچوں کو ڈھونڈ نہیں رہے. آج بھی آپ اپنے بچوں کو ڈھونڈ نہیں رہے. آپ بہت خوش قسمت ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حالات کو اس طرف نہ لے کر جایا جائے، اور مجھے خوشی ہے اس بات کی. میں تو اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اللہ نہ کرے کہ آپ کے ساتھ وہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، جو ہم نے اور ڈیفینیٹلی اس میں بہت ساری غلطیاں ہوں گی، بہت ساری چیزیں ہوں گی، لیکن ہم نے ان تمام چیزوں کے باوجود بھی باؤنس بیک کیا ہے، اپنی چیزوں کو ٹھیک کیا ہے. آج اپنے شہر کو، اپنی چیزوں کو، اپنے نیریٹو کو، اپنی باتوں کو، ہاں گلا ہے، ہم بھی گلا کرتے ہیں، ہم بھی احتجاج کرتے ہیں، ہم بھی بات کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم نے پاکستان کی سالمیت، اس کے ادارے، اس کے سربراہ کے اوپر کبھی کوئی بات نہ سوچی ہے، نہ کی ہے. گلا کرتے ہیں بند کمروں میں بیٹھ کر. ہمیں تو کبھی اقتدار نہیں ملا اس لیول کا. آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دیا. پورے پاکستان کے رزلٹ کو 2018 میں جو ہے وہ چینج کر دیا گیا. کوئی بھی پارٹی، کسی پارٹی نے بھی یہ لینگویج، یہ بات استعمال نہیں کی. آپ 4 سال صبر کرتے دوبارہ آ جاتے اقتدار میں. آپ نے تو پاکستان اسی وقت قائم رہے گا جب آپ وزیر اعظم رہیں گے. ورنہ اگر آپ وزیر اعظم نہیں رہے تو خدا نخواستہ نہ پاکستان رہنا چاہیے، خدا نخواستہ نہ اس کی فوج رہنی چاہیے، نہ اس کا سربراہ رہنا چاہیے. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ پاکستان کسی کی پرسنل جاگیر نہیں ہے. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ اپنی ذات کے نیریٹو کو قوم کا نیریٹو نہیں بنا سکتے. بہت معاملہ کے ساتھ. اس لیے آج ایم کیو یہاں جمع ہے، ایم کیو کی قیادت یہاں جمع ہے. ہم ہر صحیح بات کی تائید کریں گے اور ہر غلط بات کو اوپوز کریں گے. تھینک یو. میرے خیال میں میرے دونوں ساتھیوں نے اور بھائیوں نے آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد آپ پر، جو میڈیا کے ساتھیاں موجود ہیں اور جو پوری پاکستان کی عوام جو اس پریس کانفرنس کو سن رہی ہے، ہمارا مقصد تو واضح ہو گیا ہے. میں اس میں مختصر اضافہ یہ کروں گا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. یعنی اگر آپ اقتدار میں ہیں، بانی پی ٹی آئی، اور آپ وزیر اعظم بھی ہیں تو سب کچھ صحیح ہے، اور آپ ایک جمہوری طریقے سے ہٹائے گئے، جمہوری طریقے سے انتخابات کے ذریعے پی ڈی ایم 1 کی حکومت بنی، پھر اس کے بعد ایک جنرل الیکشن ہوا. پاکستان کے آئین اور قانون میں اس الیکشن کے حوالے سے بھی جو سوال اگر اٹھے ہیں وہ ٹریبیونلز میں ہیں، وہ بھی پاکستان کے آئین اور قانون کے تابع ہیں. اب آپ کی سیاست فوج کی بیشنگ، فوج دشمنی اور فوج مخالفت کے علاوہ یہی آپ کی سیاست کا محور ہے کہ اپنی بدترین حکمرانی جو 4.25 سال رہی، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ کے پی کے میں رہی اس وقت، اس 4.25 سال کے دوران جب آپ وزیر اعظم تھے، اور پھر اب جو یہ مستقل 2 سالوں سے حکمرانی آپ کی کے پی کے میں ہے، اور آپ کا جو وہاں نیریٹو ہے، اور آپ کا وزیر اعلیٰ اس وقت جس طرح کی افواج پاکستان کے سربراہ، فیلڈ مارشل، چیف آف ڈیفنس فورسز کی ہرزہ سرائی کر رہا ہے، اور اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ہم فوج کا احترام کرتے ہیں. دیکھیں، اظہار رائے کی آزادی
آبجیکٹو نہیں ہے، سبجیکٹو ہے. وہ کسی حد بندی اور پابندی کے ساتھ مشروط ہے. مادر پدر آپ کو آزادی نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ جیل میں بیٹھ کر بھی اپنے ملاقاتیوں کو جو نیریٹو دیتے ہیں، جو پالیسی دیتے ہیں، وہ ٹویٹر آپ کا آفیشیل اکاؤنٹ سے اس پہ ٹویٹ ہو رہا ہے. لیکن جو کچھ بھی وہاں سے کنٹینٹ آ رہا ہے وہ صرف اور صرف قومی سلامتی، ملکی دفاع اور قومی یکجہتی کو سنگین سے سنگین خطرے میں ڈال رہا ہے. تو یہ بات بالکل درست ہے ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل احمد شریف چودھری صاحب کی کہ جو نیریٹو بنا رہے ہیں پی ٹی آئی کے بانی جیل میں بیٹھ کر، وہ کسی ذہنی مریض کا نیریٹو تو ہو سکتا ہے، وہ کسی ذی ہوش ذی شعور پاکستانی کا نیریٹو نہیں ہو سکتا. اچھا، اب سیاسی جماعتیں ان کی اس ہرزہ سرائی جو پوری دنیا میں ملک کی بدنامی کا باعث بھی بن رہی ہے، یعنی اگر ملک کی بدنامی کا سب سے بڑا باعث اگر آج کوئی نیریٹو ہے تو وہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے بانی کا نیریٹو ہے، جو جیل کے اندر سے بیٹھ کر بھی وہ دے رہا ہے. اب اس صورتحال میں یعنی آبسیشن کے علاوہ کیا ہے؟ کسی بھی طرح کی آبسیشن. اگر آج اچھا ان کی رہائی کے لیے مطالبہ ہو رہا ہے جبکہ مقدمات موجود ہیں، آئین اور قانون موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں، ان عدالتوں سے ریلیف ملے گا تو آپ کو ریلیف مل جائے گا. تو آپ اگر رہائی کا مطالبہ کریں تو کیا وہ کسی استثناء کے مطالبے سے کم ہے؟ کیوں بھائی؟ اگر آپ کے لوگ، آپ کے کارکن یا آپ کے حامی آپ کے رہائی کا مطالبہ کریں، چاہے مقدمات ہوں، سنگین مقدمات ہوں، توشہ خانے کے مقدمات ہوں، اور وہ 190 ملین پاؤنڈ کی جو خرد برد ہے اس کے مقدمات ہوں، تو وہ سب صحیح ہے. یعنی اس کے باوجود بھی بس آپ کو رہا کر دیں. اور چونکہ رہا نہیں کیا جا رہا، اب یہ قید و بند جس میں تمام سہولیات موجود ہیں، اس کے باوجود چونکہ برداشت نہیں ہو رہا، تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا آئین اور قانون ایک طرف، اور میری خود فریبی یعنی ان کی خود فریبی، خود پرستی، یہ جو سیلف آبسیشن ہے، یہ قومی سلامتی سے بالاتر نہیں ہو سکتا، یہ ملکی دفاع سے بالاتر نہیں ہو سکتا، یہ قومی یکجہتی سے بالاتر نہیں ہو سکتا. جو نیریٹو آپ بنا رہے ہیں کہ آپ صحیح ہیں، پوری ملک، پوری قوم، 25 کروڑ عوام، باقی ساری سیاسی جماعتیں اور افواج پاکستان اگر کسی موقع پر کھڑی ہیں تو وہ غلط ہے. میں ایک اور چیز اضافی طور پر یہاں کہہ دوں ثبوت کے طور پر کہ اس کا پورا فائدہ پی ٹی آئی کے بانی اور پی ٹی آئی کے نیریٹو کا، یہ جو 6 مئی اور 7 مئی کو پاکستانی قوم کو، افواج پاکستان کی صلاحیتوں کو، ان کی قوت دفاع کو جو چیلنج کیا گیا تھا، یہ بھی پی ٹی آئی کے سربراہ نہیں، پی ٹی آئی کے بانی اور پی ٹی آئی کے نیریٹو کی وجہ سے یہ ہوا. 2019 فروری میں پہلگام کا واقعہ ہوا تھا،